اس موضوع کے تحت میں نے اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ اخلاقیات کی تاریخ اور اوریجن سے ہے، دوسرا حصہ فلسفہ اخلاق سے متعلق علمی ڈسکورس پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ اخلاقیات کے مفہوم و معانی کا تجزیہ ہے۔ اسی طرح لمحہ موجود میں جو سچویشن ہے، جو ماڈرن سچویشن ہے اخلاقیات کی ہمارے سامنے، اس پر بھی کچھ اشارہ اور ایک تجزیہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی گفتگو کا دائرہ جو فلسفی میں، اخلاق کی فلسفی میں، اس کی تحریر میں جو ایک بوجھل پن یا خشک ہوتی ہے، وہ تحریر میں بھی شامل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ، بہت ہی کھول کر، وضاحت کے ساتھ عام طریقے سے سمجھایا جائے، تو میں نے اس کو لکھا ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ تک بات پہنچے گی تو اس کو لینے کی کوشش کریں گے۔ اخلاقیات یا علم الاخلاق دراصل یونانی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے عمومی معنی عادی اور مروجہ طرز عمل کے آتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقیات دراصل معیارات اور اصولوں کے نظام کو بھی کہا جاتا ہے۔ ڈکشنری میں اسے اچھائی بھلائی کی سائنس سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح فلسفہ اخلاق کے مفہوم میں صالحیت، اچھائی، پاک بازی، نیکی کرنا بھی شامل ہے۔ اگر ہم تاریخی طور پر غور کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اخلاق کے جن اصولوں کا تذکرہ اوپر ہوا ہے، مختلف سیاسی اور سماجی وجوہات کی بنا پر اس میں چینجنگ آتی گئی ہے، لیکن بنیادی جو مرکز ہے پاک بازی یا صالحیت یا اچھائی، اس کے مفہوم میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ فلسفہ اخلاق کو اب ہم فلاسفر کی نظر سے کچھ سرسری دیکھتے ہیں۔ سقراط کے یہاں اخلاق کی تعلیم کا ذکر ملتا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ تمام اخلاقیات گہرے علم سے جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح حقیقی عالم سے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، یعنی وہ جھوٹ برائی کی طرف راغب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اچھائی کو سمجھ چکا ہوتا ہے، اور بھی اس لیے کہ وہ راہ راست پر ہمیشہ گامزن رہتا ہے، چونکہ اس نے اچھائی کو سمجھ لیا ہے۔ اس نظریے کا ابہام یہ ہے، جس پر ارسطو نے بھی تنقید کی ہے، کہ اس نے انسانی تعلقات میں موجود فطری جبلی خود غرضی اور انا پرستی اور لالچ کے جذبوں کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر ان کو وہ ایڈریس کرتے تو ان کو یہ محسوس ہوتا کہ صرف یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جن کو علم ہو گیا وہ اخلاقیات کے تمام معیارات اور اصولوں پر گامزن ہو کر اس پر آگے بڑھے گا، چلے گا، اس کو فالو کرے گا۔ انسان میں فطری جو جبلی صورتیں موجود ہیں خواہشوں کی صورت میں، وہ اپنا کام کرتی ہے، وہ بھی رخ رویے میں ظاہر ہو کر طے کرتی ہے۔ تو اس بات پر ارسطو نے بھی تنقید کی ہے سقراط کے اس گفتگو پر، جس کا تذکرہ اوپر ہوا۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا، افلاطون کے نظریے میں جو اخلاقیات کی بحث ملتی ہے، اس میں نیکی آف ورچو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اخلاق اور مورالٹی کسی مقصد کو حاصل کرنے کا مقصد نہیں، بلکہ بذات خود ایک مقصد ہے۔ یہ افلاطون کا نظریہ ہے۔ اس کی تفصیل تھیوری آف ورچو جو 4 عناصر پر مشتمل ہے، تفصیل سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح افلاطون اور ارسطو کے یہاں تقریباً اخلاقیات کا مفہوم کچھ حد تک یکساں نظر آتا ہے، لیکن جو عملی اخلاقیات ہیں یا خیالی اخلاقیات ہیں، ان کے مابین ان دونوں کے درمیان کچھ فرق ہے۔ اب ہم سرسری طور پر مذہب کی طرف بھی آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے عیسائی متکلمین کا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ خدا نے انسان کو نیک بنایا ہے، لیکن چونکہ وہ دنیا میں رہتا ہے اور دنیا چونکہ مادی ہے، تو اس میں مادی ہونے کی وجہ سے وہ ان گمراہیوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ خدا نے نیکی اور شر دونوں کو پیدا نہیں کیا، خدا صرف نیکی کا خالق ہے، اور خدا نے جو بتایا ہے وہ صرف اور صرف نیکی ہے۔ اس قسم کا ذکر متکلم سینٹ آگسٹن کا کہنا یہ ہے کہ خدا خیر ہی خیر ہے، لہٰذا وہ شر کا خالق نہیں ہو سکتا، اس لیے دنیا میں کوئی چیز بری نہیں ہو سکتی۔ جو چیز ہمیں بری نظر آتی ہے یہ صرف ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ پھر اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم سب آپ جانتے ہیں کہ
عیسائیت نے ایک زمانے تک رہبانیت کا فلسفہ ایجاد کیا اور اس کی پوری ایک تاریخ رہی ہے۔ اب فلسفہ اخلاق اور فلسفہ اخلاقیات سے متعلق ہندوستانی پس منظر میں کچھ چیزوں پر روشنی ڈالیں گے۔ ہندوستانی نقطہ نظر سے کہتے ہیں کہ علم الاخلاق اور فرد سماج کو برے راستے سے ہٹا کر راہ راست کی طرف لے جاتے ہیں، وہ جو بنیادی اخلاقیات ہوتی ہیں ان کا تذکرہ۔ اسی طرح اس میں آگے کی تفصیل یہ ہے کہ ہم پر کیا فرض ہیں کیا نہیں ہیں، ان دونوں کے درمیان کا جو فرق ہے اس کو جاننا اور کسی بھی طرح منفعت سے وابستہ ہو کر اخلاق کو دیکھنا، یہ یہاں کی تعلیم میں رہا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک مثال کے ذریعے، جیسے کہ کٹوا اپنیشد میں کہا گیا ہے، جو بردبار اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ افضل کے مقابلے عزیز شے کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی افضل اور عزیز میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی ہے تو بلا تعمل افضل کو ترجیح ہوتی ہے۔ بھارتی فکر کے لحاظ سے علم الاخلاق کردار کا آرٹ رہا ہے۔ ہتوا اپنیشد جیسی کتابوں کا اصل مقصد اخلاق کو نکھارنا ہے۔ اسی طرح ہم سب جانتے ہیں ہمارے یہاں جین دھرم اور بدھ دھرم کی بنیادی تعلیمات بھی اخلاقیات پر ہی رکھی گئی ہے۔ دور جدید میں اخلاق کا مفہوم بہت زیادہ فلسفیانہ نہیں ہے، اس کو اگر ہم اپنے لفظوں میں وضاحت کریں یا دیکھنے کی کوشش کریں تو دور جدید میں اخلاقی اصول اور قوانین کا معیار عقل انسانی خود متعین کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں پر رہتے ہیں، ابو الفضل میں رہتے ہیں، تو ابو الفضل کی جو اپنی ایک اخلاقیات ہوگی وہ بٹلہ ہاؤس سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر رہنے والے سماج خود یہ متعین کریں گے کہ ہماری اخلاقیات کیا ہیں، اور اس پر خیر و شر جس کو ہم نے ازلی اور ابدی سمجھا ہوا ہے اس کو وہ ایڈریس نہیں کرتے۔ تو جو ماڈرن دور کی اخلاقیات ہے اس میں خیر و شر ازلی اور ابدی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اخلاقی اصول در حقیقت انسانی معاشرے کے مصالح کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، جیسا کہ مولانا نے بھی کہا تھا کہ منفعت کے نظریے سے جو چیزیں بھی مصالحت کو سامنے رکھ کر آئیں گی وہ اخلاقیات ہوں گی۔ تو اگر انڈسٹری ہے اور اس کی اپنی وابستگی ہے ایسے نظام سے جس کو کیا کہتے ہیں ماڈرن طور پر وومن کو کاسٹ کیا جاتا ہے دنیا میں، تو ہم اس پر یہ سوال اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ اس پر کوئی خیر و شر کا معیار ہے۔ ابھی کی اخلاقیات کا پیمانہ 100% اسی پر سوٹ کرتا ہے، لہٰذا وہ اخلاقیات آج کی ہے۔ تو یہ ماڈرن اخلاقیات کا فلسفہ کہتا ہے۔ اب ہم اخلاق سے متعلق مسلم فلسفے کو دیکھیں گے۔ مسلم فلسفے کے یہاں اس کی شروعات ابو اسحاق کندی سے ہوتی ہے، جس نے اپنی گفتگو میں مابعد الطبیعات اور نفسیات پر مرکوز رکھی ہے۔ دفع الاحزان کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے انسان کے 2 جز بتائے ہیں، ایک کا ماخذ جسم ہے اور دوسرے کا روح۔ کندی کے بعد فارابی نے فلسفہ اخلاق کو ایڈریس کیا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق پوری کائنات ایک اکائی ہے اور خدا اس میں اس کا حاکم ہے۔ اسی طرح جسم ایک اکائی ہے جس کی حکومت دل کے سپرد کی گئی ہے۔ اسی طرح ریاست بھی ہے، ایک عضویاتی وحدت ہے جس کا حاکم ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی فکر رسا، جس کا قلب حقیقت آشنا اور جس کی سیرت مکارم و فضائل سے آراستہ ہو۔ فارابی نے مثالی انسان یا مثالی ریاست پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ فارابی کا مثالی انسان وہ ہے جو افلاطون کی حکمت اور حضرت علی کی سیاست اور اخلاق کا پیکر ہو۔ اسی طرح کندی سے لے کر اخوان الصفا تک اخلاقیات کو عام فلسفے سے الگ ایک مضمون کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی۔ کلامی حلقوں میں بھی اخلاقیات کی نظریات کا نظریہ اور اس کی حیثیت ثانوی تھی۔ یہ مسائل عقائد اور ایمانیات کی بحثوں میں ضمناً آ جایا کرتے تھے، لیکن ابن مسکوہ تہذیب الاخلاق کی وہ پہلی کتاب ہے جس میں جامع اور مانع طریقے سے اس بحث کا آغاز ہوا کہ نفس انسانی ایک بسیط
बाशऊर और एक रूहानी वजूद है जो अपने मुब्तदा और इंतहा से आशना है, और इस पर गुफ्तगू के दरवाजे खुले और बड़ी सारी तफसील मौजूद है। अब आइए कि कुरान और सुन्नत में इसका अखलाकी मॉडल क्या है। उससे पहले हम तसव्वुफ़ में देखते हैं कि मशहूर सूफ़ी मोहम्मद बिन मूसा कहते हैं कि जो चीज़ें हुस्न होती हैं वो खुदा के तजल्ली के इजहार से हुस्न होती हैं, और जो चीज़ें ख़ुब होती हैं वो खुदा के तजल्ली के इख्फा से ख़ुब होती हैं। ये दोनों सिफ़ात अज़ली और अबदी हैं। मफ़हूम ये है कि जो चीज़ तुमको खुदा से दूर और अशिया से करीब करे वो ख़ुब है। हुस्न ख़ुब की ये हकीकत खुदा ने अज़ल ही में तख्लीक कर दी थी, इसलिए खुदा से क़ल्बी ताल्लुक़ वो आइडियल है जिसको सूफिया ने अपने सामने रखा, और यही चीज़ें खैर व शर और अखलाकियात का पैमाना ठहरा। दूसरे अल्फाज में अखलाकियात की गायत तज़किये नफ्स है। गज़ाली कहते हैं कि सूफिया को उलूम व फ़नून से उतनी ख़ास दिलचस्पी नहीं है, न हकीकत के अक़ली जुस्तजू से कोई ताल्लुक़ है। बुराइयों का इज़ाला ताल्लुक़ात कम करके किए जा सकते हैं। इसी तरह सारी क़ुव्वत खुदा की तजल्ली के इंतज़ार में लगाना चाहिए जिसके ज़ुहूर से सारे हक़ाइक़ रोशन होते हैं। यूँ तो तसव्वुफ़ की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर ही है, लेकिन तफसीलात में तसव्वुफ़ का आइडियल कुरान और सुन्नत के आइडियल से किसी कदर मुख्तलिफ है। तसव्वुफ़ के आइडियल में इस्लामी आइडियल के बाज़ पहलू दब कर रह गए हैं। कुरान और सुन्नत में अखलाक का फ़लसफ़ा कुरान और सुन्नत दरअसल ज़िंदगी के तमाम मरहलों को यकसा तौर पर एक आइडियल बनाकर पेश करता है, यानी ज़िंदगी के तमाम मराहिल एक वहदत और एक लड़ी में हैं। इसी को कुरान ने कहा कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना। कुरान और सुन्नत में जो खैर व शर और अखलाकियात दी है उसकी रूह से फ़र्द समाज का फ़ाल रुकन भी है, सरगर्म भी है। इसी तरह उसकी ज़ाती और समाजी ज़िंदगी दोनों कुरान और सुन्नत में कुल समझा गया है। इसलिए अच्छाई करना और तसव्वुर फ़लाह इनफरादी नहीं है बल्कि समाजी भी है। रसूल ने इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करके दिखाया है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी, समाजी ज़िंदगी में भी और बैनुल अक़वामी तर्ज की हुकूमत में भी, कि किस तरह लोगों से अखलाकियात के मेयार तय होते हैं और अखलाकियात परवान चढ़ते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के बंदों में से सबसे प्यारा बंदा वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। अखलाक का मतलब खल्क़, खसलत और आदत और तबीयत से है। तबीयत रफ्ता रफ्ता इंसानी जुज़ बन जाते हैं। अगर वो अच्छी हों तो अखलाक हसना होती हैं, अगर वो बुरी हों तो अखलाक सय्या होती है। अब हम अपनी गुफ्तगू को एक मिनट में समझने की कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ों का ताल्लुक़, अगर हम जब तक किसी क़ल्बी या माबादुत तबियाती तरीक़ों से अखलाक को नहीं देखेंगे तब तक हम कोई अखलाक का एक पैमाना वज़ा नहीं कर सकते। और जब तक हम अखलाक का एक पैमाना वज़ा नहीं कर सकते और उस पर अमली सूरत में अमल उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमें उससे किसी तरह मुत्तफ़िक़ हों और उसको लेकर चलें। कुरान की सूरत में अखलाकियात, और जैसा कि मौलाना ने बहुत तफसील से पेश किया, मुसलमानों के उरूज ज़वाल से लेकर इंसानी आमाल के अच्छे और बुरे होने तक में अखलाकियात का जो पैमाना कुरान और हदीस ने हमारे सामने रखा है वो वही की सूरत में मौजूद है, और उस पर अमल करके ही हम दरअसल अखलाकियात के असल रूह तक पहुँच सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।